ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی، بازوؤں میں قوت ایمانی اور دل میں جذبہ شہادت۔ وہ ارطغرل کے سپاہی تھے۔ ان کی بہادری، استقامت اور روشن امیدی ایک سچے مومن کی نشانیوں میں سے تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کے 10 طاقتور ترین اور بہادر سپاہیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل اردو گھر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ نمبر 10، ملک شاہ۔ یہ سپاہی ارطغرل غازی کے ہمراہ بہت ساری اہم مہمات میں شامل رہا۔ دشمن خواہ کتنا ہی طاقتور اور کتنی ہی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، ملک شاہ نے جب بھی اپنی تلوار فضا میں لہرائی تو اس کے سامنے رضائے الہی کا حصول اور اپنے سردار کا مبارک مقصد رہا۔ ارطغرل غازی بھی اپنے سپاہی پر بھرپور بھروسہ اور انحصار کرتے اور اہم ترین مقاصد کی تکمیل کے لیے ملک شاہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ نمبر 9، کونگوت۔ یہ سپاہی اپنی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مزاح کی بھی بہترین حس رکھتا تھا۔ بہت سارے مواقعوں پر یہ سپاہی ہمیں بمسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور طنز و مزاح کرتے نظر آیا، لیکن جنگ کے میدان میں دشمن کے مد مقابل آنے پر کونگوت نے ہمیشہ دشمن کو للکارا اور اپنے دین، قوم اور سردار کی عظمت کو بلند کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ارطغرل کی کونگوت سے محبت اور اس جنگجو کی اپنے سردار کی نظروں میں قدر و منزلت دیدنی تھی۔ نمبر 8، مرگن۔ باطل سے حق کی جانب سفر اگرچہ مشکل اور طویل ہے، لیکن رحمت خداوندی ہو جائے تو محض ایک کن ہی کافی ہے۔ مرگن بھی ایک منگول تھا جو نویان کا اہم سپاہی تھا اور مسلمانوں کا دشمن، لیکن پھر مرگن نے اسلام قبول کیا اور ارطغرل کی زیر قیادت جہاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ مرگن نے اپنی سابقہ شناخت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منگولوں کی صف میں رہتے ہوئے ارطغرل غازی کے لیے جاسوسی کے فرائض ادا کر کے نہایت اہم اور حساس معلومات کی ترسیل کو یقینی بنایا، اور اس مقصد کی تکمیل میں پکڑے جانے پر بدترین تشدد کا سامنا بھی کیا، لیکن وہ ذات جس نے دہتی آگ میں ابراہیم علیہ السلام اور تاریک کنویں میں یوسف علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا، اس ذات نے مرگن کو بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے سایہ رحمت میں لے لیا۔ نمبر 7، عدسیس۔ یہ ایک ایسا عظیم جاسوس تھا جس کی شہادت پر دشمن نے بھی اسے ایک باصلاحیت اور بہترین جاسوس مانا۔ چوتھے سیزن میں جب ارطغرل تاجروں کی قید میں تھے تو عدسیس نے ہی انہیں وہاں سے آزاد کروایا، اور اس کے بعد عدسیس نے تاجر نیکو بن کر کراچائسر قلعے میں گورنر آرس کی اہم معلومات ارطغرل غازی تک پہنچائی۔ یہ معلومات اور قلعے میں داخلے کا خفیہ راستہ دریافت کرنے کا کارنامہ اس قلعے کی فتح میں اہم پیش رفت ثابت ہوئے۔ اپنے فرائض کی تکمیل کے دوران عدسیس نے آرس اور تیتان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 6، دمرول۔ دمرول ایک ایسا نڈر اور جانثار سپاہی تھا جو کئی آزمائشوں سے گزرا اور ہمیشہ کھرا ثابت ہوا۔ صبر و استقامت اور ذہانت دمرول کی اہم خصوصیات میں شامل رہی۔ تیسرے سیزن میں ارطغرل نے حاجہ توریان کے ہمراہ دمرول کو تجارت کی آڑ میں جاسوسی کے لیے بازنطینی بازار میں بھیجا تو وہاں دمرول نے اپنے فرائض نہایت ہوشیار رہتے ہوئے ادا کیے۔ دمرول غداروں، منافقوں، صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف ہمیشہ صف آرا رہا اور 5ویں سیزن میں دشمن کے ایک بھرپور اور غیر متوقع حملے میں جام شہادت نوش کر لیا۔ نمبر 5، سمسا۔ سمسا بنیادی طور پر ارطغرل کا سپاہی نہیں تھا، لیکن ددرگا قبیلے کے سردار دوتکن کا جانثار سپاہی تھا۔ لیکن دوتکن کی شہادت کے بعد جب ارطغرل نے بازنطینی سرحدوں کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا تو سمسا بھی ارطغرل کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد سے یہ بہادر جذبہ شہادت دل میں لیے متعدد مہمات میں ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑا۔ قبیلے کے اندرونی معاملات ہوں یا دشمن کے خلاف کوئی مارکا، ارطغرل غازی نے ہمیشہ سمسا پر بھروسہ اور انحصار کیا۔ چوتھے سیزن میں بہادر بے کی غداری کے باعث سمسا تیتان کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ نمبر 4، عبد الرحمن۔ حق کی راہ کا یہ مسافر ایک بہترین سپاہی بھی تھا، محافظ بھی، جاسوس بھی اور مخلص دوست بھی۔
عبد الرحمن کی خدمات کی فہرست بہت طویل ہے۔ یہ سپاہی ہمیں سلیمان شاہ کے خیمے کے محافظ کے طور پر بھی نظر آیا۔ ارطغرل کے لیے نویان کی صفوں میں شامل ہو کر جاسوسی کرتے بھی، جنگی حالات میں تلوار اٹھا کر جذبہ شہادت لیے لڑتے بھی۔ یہ عظیم سپاہی ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی کے لیے بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے نظر آیا۔ نمبر 3، دوان۔ پرسکون شخصیت، دھیما لہجہ اور شریر مسکراہٹ رکھنے والا یہ سپاہی ارطغرل کے قریب ترین دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ دوان پہلے سیزن سے تیسرے سیزن تک ہر جگہ اپنے بیم ارطغرل کے ساتھ نظر آئے۔ اگر کسی مشن پر ارطغرل دوان کو ساتھ نہ لے جاتے تو دوان شدید بے چینی کا شکار رہتے اور جلد از جلد ارطغرل تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب حلب کے امیر العزیز سے ارطغرل حلیمہ سلطان کو بازیاب کروانے کے لیے اکیلے گئے تو دوان سے رہا نہ گیا اور وہ پیچھے پہنچ گئے۔ ایک اور مقام پر جب باقی ترک سرداران نے حلیمہ سلطان کے بھائی یکت کو اپنا سلطان مانتے ہوئے ارطغرل کو تنہا ملاقات کے لیے بلایا تو اس وقت بھی ارطغرل کے منع کرنے کے باوجود بمسی کے ساتھ دوان ارطغرل کے پیچھے گئے اور ضرورت کے وقت اپنے سردار کے شانہ بشانہ لڑے۔ تیسرے سیزن میں اپنے فرض کی تکمیل کے لیے دوان طویل مدت تک اپنے قبیلے اور بیوی سے بھی دور رہے۔ آخر ایک فرض کی تکمیل کے دوران دوان نے جام شہادت نوش کر لیا۔ نمبر 2، بمسی۔ جنون، طنز و مزاح، خلوص اور ضد جب یکجا ہو جائیں تو بمسی جیسا عظیم جنگجو سامنے آتا ہے۔ بمسی ارطغرل کے اہم ترین اور قابل ترین سپاہیوں میں شمار ہوتے تھے۔ پہلے سیزن سے 5ویں سیزن تک بمسی نے ہر کٹھن مرحلے پر اپنی تلوار کو حق کے قیام کے لیے اٹھایا اور نڈر ہو کر لڑے۔ حلب میں غداروں اور صلیبیوں سے جھڑپ ہو یا منگولوں سے ٹاکرا، کراچائسر قلعے کی فتح کی مہم ہو یا دشمن کی بلوں میں گھس کر انہیں نیست و نابود کرنے کا معاملہ، بمسی نے ہر جگہ اپنی قابلیت سے اپنے قبیلے، قوم اور سردار کے لیے اپنے جسم کی تمام توانائیاں یکجا کر کے مقابلہ کیا۔ بمسی ایک بہترین سپاہی کی مانند نہ صرف جنگ کے میدان میں بہادری سے لڑے بلکہ اپنے خیمے اور اپنی بیوی کے فرائض سے بھی کبھی غافل نہ ہوئے۔ بمسی پر کئی آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں لیکن صبر و استقامت اور روشن امیدی کا دامن بمسی نے کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ارطغرل کی بمسی سے محبت بھی اتنی تھی اور وہ اپنے سپاہی کو اپنے دل کے بہت قریب مانتے تھے۔ نمبر 1، ترکت۔ اس فہرست میں ترگت کا پہلے نمبر پر ہونا کئی عوامل کی بنیاد پر ہے، جس میں سے پہلی وجہ ترگت کی فیصلہ سازی ہے۔ ارطغرل غازی کے بعد ترگت ہی وہ سپاہی تھے جو تمام باریکیوں اور پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے تھے، اور یہی وہ قابلیت تھی جس کی بنیاد پر ترگت کو چاودار قبیلے کی سرداری سونپی گئی۔ دوسری وجہ ترگت کی دور اندیشی ہے۔ تیسرے سیزن میں ہانلی بازار میں قیام کرتے ہوئے مستقبل کے لیے معلومات کا حصول ہو یا دوسرے سیزن کے اختتام پر امیر سادتین اور اس کے چیلوں پر نظر، ترگت نے اپنے دشمن پر نظر رکھتے ہوئے اہم معلومات کی ترسیل کو ممکن بنایا۔ تیسری وجہ اللہ کی راہ میں ترگت کی دی جانے والی قربانیاں ہیں۔ اپنے ماں باپ کو بچپن میں کھو دینے کے بعد، اپنی بیوی آئکس اور اس کے بعد واپ جیسے شفیق سسر دہلی تیمیر کو کھو دینے کے بعد، جب ترگت اصلحان سے شادی کے بعد زندگی کی جانب لوٹ رہے تھے تو ان کی زندگی کی یہ بہار بھی ان سے چھن گئی۔ لیکن ان تمام المناک دوراہوں سے گزرنے کے باوجود ترگت کا جذبہ جہاد اور ارطغرل سے محبت کبھی کم نہ ہوئی۔ ترگت کی بہادری، فیصلہ سازی اور مضبوط اعصاب انہیں دیگر سپاہیوں سے ممتاز کرتے ہیں۔